السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 834، سورۃ المؤمنون، آیت 99 تا 100، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک، اذا جب، جاء آ جائے گی، احدہم ان میں سے ایک کو، الموت موت، قالا تو وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، ارجعونی مجھے واپس لوٹا دے، لعلی تاکہ میں عمل کر لوں، صالحا نیک، فیما اس میں جسے، یعنی اس دنیا میں جسے، ترکتو میں چھوڑ آیا، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ، کلمۃ ایک بات ہوگی، ہوا وہ، قائلها اسے کہنے والا ہوگا، ومن ورائہم اور ان کے آگے، ومن ورائہم اور ان کے آگے، برزخ ایک پردہ ہے، یعنی آڑ ہے، الی یوم اس دن تک، یبعثون کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ المؤمنون میں سے آج کے سبق کی یہ دو آیات مبارکہ، اللہ رب الرحمن نے ان آیات میں کافروں کی موت کا، مرنے کے وقت کا ذکر فرمایا۔ ساری زندگی کفر اور شرک میں رہنے والے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والے، جب اور پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرنے والے، نبی رسول جو دعوت اور پیغام لے کر آئے اس کا انکار کرنے والے، اور جو ان کا باپ دادا، آباء و اجداد جو کر کے، جو چھوڑ کے گئے، اسی کی تقلید میں پوری زندگی گزارنے والے، یعنی بتوں اور مجسموں اور مردوں کی پوجا میں زندگی گزار دینے والے، جب مرنے کا وقت آتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، اور جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ جناب حضرت ملک الموت علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت، ٹیم، جو روح نکالنے کے وقت میں ان کے ساتھ ہوتی ہے، مرتے وقت انسان وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو اسے جیتے جی اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے بتایا تھا۔ ویسے تو کافروں کا کہنا تھا کہ مر جائیں گے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی تو بس
پھر دوبارہ زندہ ہونا کوئی نہیں ہوگا، لیکن موت کے وقت وہ فرشتوں کی پوری جماعت کو اور پورے نظام کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ جو نبی رسول نے کہا تھا وہ برحق تھا، اور جو ہم نے کیا تھا وہ سارے کا سارا، اور جو ہم نے کہا تھا اور جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا اور کیا وہ سب کا سب باطل اور بے بنیاد تھا۔ اب کافر مرتے وقت کیا کہتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے کیسے دوبارہ دنیا میں واپس جانے کی مہلت مانگتا ہے؟ یہ جو مہلت مانگنا ہے، کافر موت کے وقت بھی یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ مجھے مہلت دے دی جائے، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی کافر یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ مرتے وقت کی آرزو یہ بنتی ہے، مجھے ابھی مت ماریے، مجھے فی الحال چھوڑ دیجئے، موت نہیں چاہیے، جو پیغمبروں نے کہا وہ میں نے دیکھ لیا اور جان لیا، مجھے مہلت دیں، مجھے ابھی موت نہیں چاہیے، میں نے جینا ہے اور میں اس جینے میں نیک عمل کروں گا، پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لے آؤں گا۔ اور یہی آرزو اور تمنا کافر قیامت کے دن کرے گا کہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اب ہم کافر اور مشرک کی بجائے موحد ہو کر دنیا کی زندگی گزار کر آئیں گے۔ اور جہنم کو دیکھ کر بھی کافر یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اب ہم مومن موحد اور نیکوکار بن کر زندگی گزار کر آئیں گے۔ تو موت کے وقت یہ کافر اور مشرک ان کا کہنا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، یہاں اللہ رب العالمین کو کہنے کے الفاظ یہ تھے، رب ارجعنی، اے اللہ تو ہمیں چھوڑ دے، لیکن ارجع کی بجائے ارجعو انہوں نے کہا، اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اور اپنی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے واحد مخاطب کی بجائے جمع مخاطب کا صیغہ لائے۔ ربی کہتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، اور ارجعونی جمع مخاطب سے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے۔ یہ عاجزی اور انکساری اور اللہ کی تعظیم میں انہوں نے مخاطب جمع کے ساتھ درخواست کی، عرضی پیش کی، یا یہ کہ ربی کہتے ہوئے اے میرے رب اللہ کو کہا، اور ارجعونی میں مخاطب جمع فرشتوں کو کہا کہ ابھی موت نہیں چاہیے، ابھی مجھے واپس بھیج دو، میری روح مت نکالو، مجھے چھوڑ دو۔ اچھا، کافر کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے؟ کیا اپنے بچوں کی یاد ستا رہی ہے؟ کیا اسے بیویوں کی یاد ستا رہی ہے؟ کیا اسے دنیا کے مال اور دولت کی یاد ستاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے چھوڑ دے، یا فرشتوں سے کہتا ہے کہ ابھی واپس پلٹ جاؤ؟ اب اس موقع پر اللہ کی وہ تعظیم کرتے ہوئے اگر کہے مخاطب جمع کے ساتھ کہ مجھے واپس بھیجو، تو یہاں تعظیم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ارجعونی مخاطب جمع کے ساتھ کہ مجھے چھوڑ دو، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ جب ان کو حکم دیتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو حکم کے پابند ہیں۔ اب انہیں 100 مرضی مرنے والا کہے، موت جس کے پاس بھی آ جائے، ملک الموت جس کے پاس بھی آ جائے، وہ روح نکال کر ہی جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سے کہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، تو اب مہلت کوئی نہیں ملنے والی۔ اگر مرنے والا فرشتوں سے کہے کہ مجھے چھوڑ دو، واپس بھیج دو، میں نے نہیں مرنا،
فرشتوں نے اس کی بات کوئی نہیں سننی ہے. ملک الموت آ گیا تو آ گیا، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. بریکٹ میں اتنا یاد رکھیں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ان کی اجازت سے نکالی جاتی ہے، اور انہیں بھی موت آتی ہے اور آئی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے ہی ہے، یہاں رکنا تو ہے نہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ملک الموت اور جماعت آئی کہ چلیے جی اب آپ کی واپسی ہے، تو بابا جی آدم نے کہا کہ میری عمر میں سے تو 50 سال ابھی باقی ہیں. ملک الموت نے کیا کہا؟ آپ نے اپنی عمر کے 50 سال اپنے ایک بیٹے کو عطا کیے، آپ کا وقت ابھی پورا ہو چکا ہے، اب جانا ہے. تو سبحان اللہ، موت نے آنا ہے اور ہم نے یہاں سے جانا ہے. اس وقت ہم کہیں کہ ہمیں مہلت دیجئے، بیکار اور بے فائدہ ہے. ابھی وقت ہے، ابھی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ مہلت ہی ہے. ہم ان آیات سے سبق حاصل کر لیں. اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. ہمارے پاس یہ مہلت کے اوقات ہیں، اسی سے ہم فائدہ اٹھا لیں. تو نہ اللہ نے اس کی عرضی کو سننا ہے، مطلب قبول نہیں کرنا، نہ فرشتوں نے اس کی بات ماننی ہے. اب یہ کہتا یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو یا قیامت کے دن مجھے دنیا میں واپس بھیج دو، میں دنیا کی زندگی میں اب نیک عمل کروں گا. نیک عمل کیا ہے؟ لات منات، بتوں، مجسموں، مردوں کی پوجا کی بجائے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ اکیلے کی پوجا. میں لوگوں کے اوپر ابو جہل اور فرعون کی طرح ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا. یہ نیک عمل ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ کلا، ہرگز نہیں. ایک یہ کہ اب دنیا میں واپسی کوئی نہیں ہے، اب فرشتے آ گئے، اب وہ روح نکال کر ہی جائیں گے. اب نہ فرشتے رکنے والے ہیں، نہ اللہ کا حکم ٹلنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہرگز نہیں. مطلب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ جب موت آ جائے نا، ملک الموت اپنی جماعت سمیت جب میرے سر پر پہنچ گیا، اب وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا ہرگز نہیں یہ ہے کہ یہ جو کافر کہہ رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مہلت دو، میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، مطلب یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب دنیا میں ہم سوچ سکتے ہیں، ایک بندہ آپ سے مہلت مانگ رہا ہے نیکوکار ہونے کا، تو اسے مہلت دو. کیا خیال ہے؟ ایک انصاف پسند بندہ یہی سوچے گا نا. مجرم مہلت مانگتا ہے تو اسے مہلت دو. اللہ تعالیٰ اسے مہلت کوئی نہیں دیتے، فرشتے کوئی نہیں ٹلتے. اب سوچا جا سکتا ہے کہ یہ تو انصاف کے خلاف ہوا. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ ہے ہی جھوٹا. اللہ کو تو معلوم ہے نا، کام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کام کے متعلق جانتا ہے نا. تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہرگز نہیں، یہ جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اسے اگر مہلت دے بھی دے، چاہے اللہ روح نکالتے وقت فرشتوں کو کہے چلو جی چھوڑ دو، 10 دن بعد آنا، یا اللہ قیامت کے دن ان کافروں کو واپس دنیا میں بھیج دے، دونوں صورتوں میں ان کافروں نے نیک عمل کوئی نہیں کرنے. فرعون کو اور ابو جہل کو اللہ اگر ان کی موت کو ٹال بھی دیتا، روک بھی دیتا، یا قیامت کے دن اللہ فرعون اور ابو جہل کو دوبارہ دنیا میں بھی بھیج دے، یہ دنیا میں آ کر میرے بھائیوں بہنوں پھر بھی فرعون فرعون ہوگا، ابو جہل لعنتی پھر بھی لعنتی ابو جہل ہی ہوگا. کیوں؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا
لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب یہ اللہ کی بات ہے، ہاں جی، قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کو کام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہوگا۔ صاف پتہ چلا کہ فرعون اور ابو جہل جیسوں کو اگر فرشتے روح نہ نکالتے، انہیں ایک ایک مہینے کی مہلت دے دیتے، یا اللہ قیامت کے دن انہیں کہے کہ چلو جی تم لوگ دوبارہ واپس دنیا میں جاؤ، تمہیں ہم ایک چانس دیتے ہیں، ایک موقع دیتے ہیں، یہ دنیا میں آ کر فرعون لعنتی اور ابو جہل لعنتی پھر بھی فرعون اور ابو جہل ہی بنیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو ایک بات ہے وہ کہہ رہا ہے، بس ایک خالی خولی بات ہے، بے حقیقت بات ہے، انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اور فرمایا ان کے پیچھے اس دن جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے، ہاں جی، پردہ یعنی برزخ ہے۔ ایک یہ کہ جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو دنیا والوں سے اس کا برزخ اور پردہ ہو جاتا ہے، اور آخرت بھی اس کے سامنے نہیں ہوتی، تو آخرت اور مردے کے بیچ میں بھی پردہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک سیمپل ضرور ہو جاتا ہے، ایک نمونہ سا ضرور ہو جاتا ہے۔ قبر میں کافر کے لیے جہنم سے ونڈو کھولی جاتی ہے، کھڑکی، اور مومن کے لیے جنت سے ایک ونڈو اور کھڑکی۔ مومن کو بتایا جاتا ہے یہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی کے بعد یہاں آنا ہے، اور کافر کو جہنم دکھا کر بتایا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ ہے۔ مومن کہتا ہے یا رب جلدی قیامت قائم کر، اور کافر کہتا ہے یا رب قیامت قائم نہ کرنا۔ کافر کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور مومن کے لیے قبر میں راحت اور آرام ہوتی ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو قبر جو ہے وہ ایک خالی خولی کھڈے اور گڑھے کا نام نہیں ہے۔ قبر کافر کے لیے عذاب کی جگہ ہے، مطلب کال کوٹڑی ہے، اور مومن کے لیے قبر جو ہے وہ ایک راحت اور آرام کی جگہ ہے۔ مومن قبر میں دلہن کی طرح آرام اور سکون سے سو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ جیسے دلہن کو کسی کی جرت نہیں ہے کہ آ کر ڈسٹرب کرے، اسی طرح کافر کے لیے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہم اس مہلت میں بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، اور ہماری قبر بھی اور قیامت کا دن بھی پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہو جائے۔ دعا ہے رب رحمان سے کہ اللہ مجھے، آپ کو، میرے محبین و معاونین کو، میرے ساتھیوں کو، اللہ تعالی ہمیں وہ جنت اللہ سے چاہیے جو عین اللہ کے عرش نیچے ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔